بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کو صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعمت البدل ایک نیا بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ حضرت محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق دعوت کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کنان کو سونپ دی۔ پھر کنان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہللیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہللیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے، شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہللیل نے پہلی اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جان نشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اکنو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔